اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ یہ ہم آج ایک لفظ ہے جو بہت ہی یوز ہوا ہے قرآن حکیم میں بہت زیادہ دفعہ۔ وہ غفور جو ہے وہ 90 دفعہ یوز ہوا ہے قرآن حکیم میں پورے میں، اور غفار جو ہے وہ 5 دفعہ یوز ہوا ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو زیادہ دفعہ یوز ہوئی چیز وہ کوئی یعنی کہ بہت وہ ہے، اور وہ ایک دفعہ جو یوز ہوئی ہے وہ کم ہے، یہ نہیں بات ہے۔ لیکن سٹریس دینے کے لیے آخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 دفعہ کہتے تھے سٹریس دینے کے لیے۔ تو یہ سٹریس دینے کے لیے اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وہ 90 ٹائمز غفور اور غفار دونوں ایک ہی روٹ ورڈ ان دونوں کا ایک ہے۔ عربک میں ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے جو پھر ساری چیزوں کو وہ کور کرتا ہے، اسی سے سارے لفظ بنتے ہیں اس ایک۔ اب یہ اس کا روٹ ورڈ ہے غفرہ، ٹھیک ہے، غفرہ۔ تو غفرہ کا مطلب کیا ہے؟ غفرہ کا اصل مطلب ہے، 3 ڈکشنریز میں سے میں دیکھتی ہوں، میں نے آپ کو بتایا۔ تو پہلے آپ انگریزی میں دیکھ لیتے ہیں۔ ٹو کور، ٹو ہائڈ، یہ جو ہیڈ کلاتھ ہوتا ہے ہمارا اسکارف جسے لوگ، کیونکہ وہ کور کر رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں۔ ہیلمٹ کو بھی کہتے ہیں، جو ہیلمٹ بچے پہنتے ہیں موٹر سائیکل چلاتے وقت۔ اور فارگیو اور گرانٹ پارڈن، یہ سارے غفارہ کے انگریزی میں مطلب ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں۔ فارگیو اور پارڈن، ٹھیک، یہ اینڈ پہ میں نے آپ کو اس لیے بتائے ہیں۔ اور اس میں عربک میں ہے کہ جو غفرہ لفظ ہے اس کی جو روٹ ہے، جو اس کی اصل ہے وہ ہے تغطیہ، وہ تو پھر عربک میں آپ کو نہیں پتہ چکا، چھپانا، اور سطر تو آپ کو پتہ ہی ہے، سطر کا تو کچھ نہ کچھ پتہ ہی ہے نا، چھپانے والی ہے نا۔ تو سطر اور چھپانا یہ ہے اس کا عربک میں میننگ۔ اور عربک میں اس میں اردو میں ڈھانپنا، کسی چیز کو کور، وہی کور کر دینا۔ اور یہ بالوں کی سفیدی کو خضاب سے جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی غفرہ کہتے ہیں، یعنی کور کر دیتے ہیں نا ہم، اس کی اصل جو کلر ہوتا ہے اس کو ہم ڈائی کر لیتے ہیں، تو غفرہ، اس کو بھی غفرہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ اتنا اس کا براڈ اسپیکٹرم ہے اس لفظ کا۔ لیکن یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے اپنے لیے جو استعمال کیا ہوا لفظ غفور کا لفظ، وہ میں نے آپ کو بتایا 90 دفعہ کیا ہے۔ اب ہمیں اگر ہم نے ماننا ہے تو مان لیں کہ بھائی اس نے 90 دفعہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی وہ واقعی میں غفور ہے۔ ہم اگر اس بات کو مان لیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں آپ کو کچھ قرآن حکیم کچھ آیات، 90 تو نہیں نا میں یہاں پہ کوٹ کر سکتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جو میں تو کرتا ہوں۔ اچھا، اس کو پہلے میں یوں ایکسپلین کر دوں، بہت ہی پیاری مجھے لگتی تھی وہ حدیث، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی شیئر کریں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے عرش پہ بیٹھا ہوگا جیسے کہ بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے نا ایک بڑی سی چادر ہوگی اس کی، یعنی اس کا فٹ ریسٹ، وہ کہتے ہیں نا کہ فٹ ریسٹ زمین اور آسمان جتنا بڑا ہے، تو آپ سوچ لیں کہ اس کی چادر کتنی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کچھ لوگ ہوں گے نا جو بھاگ بھاگ کے اس چادر کے نیچے چھپ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہا ہوگا، ورنہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو کوئی اس کی چادر کو ہاتھ لگا سکتا ہے یا اس کے نیچے، یعنی چادر تو اس کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، اس کو تو کوئی ٹچ نہیں نہ کر سکتا اس کی پرمیشن کے بغیر۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے اس کی چادر کے نیچے چھپ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو منع نہیں کرے گا، وہ چھپتے جائیں گے، چھپتے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا ایسا ایک پلو اٹھا کے نا چادر کا ایک بندے کو پوچھے گا، بات سنو، اس فلاں ٹائم پہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا میں نے کیا تھا۔ پھر اس کا دوسرا گناہ لگے گا، فلانے ٹائم پہ یہ بھی کیا تھا نا؟ جی سر کیا تھا۔ جب وہ اپنے سارے گناہ مان لے گا، اب یہ ایک بندے کی بات ہے، یہ ان سب کے ساتھ یہی ہوگا،
تو وہ جب وہ سارے اپنے گناہ مان لے گا کہ ہاں جی میں نے کیا تھا، ہاں جی میں نے کیا، ڈنڈی تو وہاں مار نہیں سکتا کوئی، یہ تو کہہ نہیں سکتا جی فلانی وجہ سے میں نے کیتا تھے، فلانی وجہ تھی میں نے کیا، ایسے نہیں کہہ سکتا۔ وہ بالکل پورے دل سے کہ میں یہاں پہ سچ کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ ہر اپنا گناہ مان لے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ سارے اپنے گناہ مان لے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں کو کسی کے سامنے میں نے کور کر مار دیا تھا، ان کا کور مار دیا تھا میں نے، تو کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، آج بھی میں نے کور مار دیا، جا وہاں پہ چلا جا، بخشے ہوئے بندوں کے گروہ میں چلا جا۔ یہ کیا، یہ اس چادر کو غفر کہتے ہیں۔ اب سمجھیے کتنی پیاری بات ہے کہ وہ جو چادر ہے جس کے نیچے اللہ تعالیٰ اتنے بندوں کو چھپنے دے گا، اور وہ ہے اس کی چادر جس سے وہ کور کرے گا سب کو، جتنے اس کے نیچے آ جائیں گے ان سب کو کور کر لے گا۔ تو یہ ہے اصل مطلب غفر کا، یعنی مغفرت ہم کہتے ہیں اللہ جی ہماری مغفرت کرنا، اللہ جی ہمارے فوت ہوئوں کی مغفرت کرنا، مطلب ہمیں نہیں پتہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جی انہیں اپنی اس چادر سے ڈھانپ لینا، جو پتہ نہیں کیا وہاں پہ حساب کس قسم کا ہوگا اور کتنا سخت ہوگا اگر بندہ جا کے اس کی چادر کے نیچے ہی چھپ جائے۔ یہ ہے اس کا اصل مطلب غفر کا، چھپانے کا، کہ وہ ہے جو وہ اس کی چادر ہوگی، اس کے نیچے جو بندے چھپ رہے ہوں گے انہیں معافی مل جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ یہ کیا بات ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ ہے آیت جی سورہ بقرہ کی 284 آیت۔ یہ جو میں آیتوں کے نمبر بتاتی ہوں، اگر آپ لوگ جا کے یہاں سے ایک تھوڑا سا ٹائم نکال کے اسی وقت ان کو نکال کے پڑھ لیں گے نا تو آپ کو یعنی وہ بیٹھ جائے گا آپ کے اندر، کیونکہ آپ نے اپنی نظر سے دیکھیں نا، سینگ از بلیونگ کہتے ہیں نا، تو جب آپ دیکھ لیں گے اپنی نظر سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھئی یہ گرینی جو ہے ایویں ہی نہیں بول رہی تھی، اور دیکھنے سے بڑا اچھا لگتا ہے بندے کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مغفرت کی، جی 284 آیت ہے سورہ بقرہ کی، 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی 284 آیت ہے۔ یہ اگر آپ پتہ ہے یہ بہت اچھا کرتی ہے بشرا، یہ لکھ لیتی ہے آیتوں کو، اب ورنہ آپ جا کے پہلے یہ سارا پورا سنیں اور پھر جناب اس میں سے نکالیں آیتیں، تو آپ نہیں نکال سکتے۔ آپ لوگ ایک کاپی اور ایک پین لے آیا کریں، سو دیٹ آپ، اچھی بات ہے کہ نہیں ہے نا، کہ بھی آپ یہ لکھ نہیں کھولنے کی ضرورت پڑتی، ہاں جی، تو یہ نہیں پھر وہ دوبارہ سے سننے کی آپ کو پڑتی ضرورت، آپ ان کو دیکھ، میں نے انہیں کو ہی کیا ہوتا ہے نا، میں نے اور کہاں سے لیا ہوتا ہے یہ۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جس کو چاہے گا اس کے اوپر چادر ڈال دے گا، اور جس کو چاہے گا اس کو عذاب دے دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں، جس کو چاہے گا اس کو کورنگ دے دے گا، جس کو چاہے گا اس کو عذاب ہی دے گا۔ اب یہ کیا وجہ ہے، یہ من یشاء بہت زیادہ دفعہ اور بہت بچے اس سے باگ ہوتے ہیں، سیدھی بات ہے کہ جی اللہ نے کہہ دیا کہ جس کو چاہے گا، تو کسی کو وہ چاہے گا تو وہ، یہ مطلب کہ بچے تو اتنے ڈیئر ڈیول ہیں، کہتے ہیں فیوریٹزم اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا۔ تو میں نے کہا نہیں میرے بچوں، فیوریٹزم نہیں ہے یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو ٹیچر ہوتا ہے وہ پوری کلاس ہوتی ہے، اسے ہر بچے کا اندر تک پتہ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا اس کے دل میں چل رہی ہے، ایسا ہی ہے۔ کلاس میں جب بچے سارے بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیچر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کیا دل میں کیا چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو آپ کا اللہ تعالیٰ ہے، اس کو تو آپ کے اندر باہر ہر چیز کا بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ تو وہ جو اس لیے جو یشاء کا مطلب ہے سلیکشن ہے اس کی، تو وہ سلیکٹ ایویں تو نہیں کسی کو کر لے گا نا، جو غلط ہوگا، جو چاہ نہیں رہا ہوگا یا جو ڈاج دینے کی کوشش کر رہا ہوگا، اس کو تو وہ معاف نہیں، اس کے اوپر تو کورنگ اپنی نہیں ڈالے گا۔ میں نے شروع میں آپ سے وہ حدیث سناتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کرے گا کسی کو اس کے اندر گھسنے کے لیے، لیکن جس کو وہ
جس کو وہ نہیں ہوگی اس کو وہیں سے پیر اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوگی، وہ وہاں سے پیر ہی نہیں اٹھا سکے گا کہ وہ بھاگ کے گھس آئے اس میں، اللہ کی مغفرت کی چادر کے نیچے آ جائے، اس کو وہاں سے پیر اٹھانے کی، وہ ایک آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، حدیث ہے یا حدیث ہی ہے لیکن مجھے نمبر نہیں یاد ہے، بہرحال کہ سب سے پہلے جو ہے نا انسان جو ہے اس کے پیر گڑ جائیں گے وہاں اللہ کے سامنے، جب تک وہ جواب نہیں دے لے گا اپنی باتوں کا وہ ہلا نہیں سکے گا اپنے پیر، پکی بات ہے یہ، یعنی ایک دفعہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دی تو بس پکی بات۔ تو یہ ہے یشا کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یا یہ کیا کر چکا ہوا، یہ ڈاج دینے والا بندہ ہے یا کیا کرنے والا بندہ ہے، وہ اتنی بڑی عدالت لگی ہوگی، اس قدر مخلوق ہوگی۔ آپ سوچ لیں کہ آدم سے لے کے اور آخری دن تک کے لیے انسان کتنے کو ہوں گے، ابھی کھرا بھا ہیں تو پتہ نہیں کتنے کو ہوں گے، وہ تو کاؤنٹلیس ہوں گے، ان سب کو اگر ایک جج ہے اس کی عدالت لگی ہوئی ہے تو جو مجرم ہے وہ اگر چون چون کرنے لگے گا تو وہ جج سنے گا اس کی بات، وہ کہے گا تیرا جو وکیل ہے نا وہ مجھ سے بات کرے، میں تیرے ساتھ تیری چون کو میں نے نہیں سننا، تو وہاں ہر کسی کی وہ چون اللہ تو نہیں سننے بیٹھے گا نا، تو وہ جس کو پرمیشن ہوئے گی وہ گھس کے آ سکے گا اس چادر کے نیچے، یہ اس کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں کہ دیکھیں آپ کی آرمی، میں نے کہا ہے نا کہ 2 آرمیز ہیں دنیا کے اندر، ایک حزب اللہ ایک حزب شر، یہ 58 ہے جی صورت جس میں یہ دونوں ہیں، 4 اور 6 ہیں شاید نمبر، جس میں یہ ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان پورے لفظ ہیں یہ دونوں، تو وہ یعنی کہ اگر وہ آپ کی یہاں آرمی کے لیے، ایئر فورس کے لیے، نیوی کے لیے جب بچہ جاتا ہے اپلائی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے کئی ٹیسٹ ہوتے ہیں پہلے، پھر اس کو وہاں اتنے سارے بڑے بڑے مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں، جرنیل ٹائپ کے اور اس ٹائپ کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کا کو انٹرویو کرنے کے لیے۔ اب وہ انٹرویو جب کرتا ہے تو وہ جب بچہ انٹر ہوتا ہے نا، ان کی نظریں ایسی ہوتی ہیں، وہ جب انٹر ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے نوب کیسے گھمائی ہے، نوب کو اس نے گھمایا کیسے ہے، اس نے کون سا سٹیپ اندر پہلے لیا ہے، اس نے دروازے کو پیچھے بند کیا کہ نہیں کیا، یہ سارا کچھ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز اس کو لینے کا طریقہ، پھر اس کا چیئر پہ بیٹھنے کا طریقہ، اس کا یعنی ہر چیز، اس کی شکل کے اوپر ایکسپریشنز، وہ سب نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، 300 بندے گئے ہوئے ہیں تو ان میں سے صرف 30 کو سلیکٹ کرتے ہیں، باقیوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنی فوج کے لیے سلیکٹ کرے، سلیکشن کا اختیار اس کو ہے نا، پھر پوری طرح یہ اس کا یشا ہے، یہ اس کی مشیت ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، اس کے اوپر بڑا بچوں نے میرے ساتھ نا وہ کیا کہ جی اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ہدایت دے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں، تو ہمارا کیا قصور ہے، یہ تو وہ کرتا ہے۔ میں نے پھر انہیں جب یہ مثال دی، یہ فوجیوں کی سلیکشن کی، بچوں کی، تو میں نے کہا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اپ ٹو دا مارک ہے، یہ آ کے ہماری فوج میں فوج کا بھی مورائل ڈاؤن نہیں کرے گا، اور یہ آ کے ہماری فوج کے ڈسپلن کو خراب نہیں کرے گا، اس لیے وہ اسے سلیکٹ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ ایویں ہی ہر ایرے گیرے کو اپنی فوج میں جمع کر لے کہ وہ آ کے اس فوج کا ڈسپلن خراب کرے اور اس کے مورل کو ڈاؤن کرے، ہے نا۔ تو یہ بات ہے، یہ اس کا یشا ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ بچے بہت زیادہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی جب وہ خود ہی ہدایت جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا، تو میں نے کہا اگلی آیت بھی پڑھ لیا کرو، یہ اس کی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، جو مچھر کی مثال دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر اللہ جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے صرف ان کو جو خود سے گمراہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، فاسقون ہوتے ہیں، وہ ہر حد کو توڑتے ہیں، دے کراس دا لمٹس، ان کو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہے ہر کسی کو کرتا، وہ تو بائیں پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جی غفرہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اس کی اپنی چادر میں چھپنے دیتا ہے،
اور دنیا کے اندر بھی اس کی کورنگ دیتا رہتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، اور پھر آخرت میں جا کے بھی وہ اس کو پتہ ہے بیچارے سے گناہ ہو گیا یا اس طرح، تو جو وہ کرے۔ اچھا جی، ہاں، جو ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، دھیان سے سنیں اس کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، یہ پکی بات ہے، پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی بھی مغفرت اس کی نہیں کرے گا، اس کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اس کو اس کی پردہ پوشی نہیں کرے گا، اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کس چیز کو؟ کہ اس کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے جائیں، اس کے ساتھ پارٹنرز ایسوسیٹ کیے جائیں، اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اور وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ ہر چیز کو وہ معاف کر دے گا، ہر چیز کو وہ معاف کر دے گا جس کو چاہے گا۔ ہر چیز کے اوپر مغفرت کی چادر، ہر چیز نہیں، ہر بندے کے اوپر مغفرت کی چادر ڈال دے گا، لیکن جس کو وہ چاہے گا، جس کا اس کو پتہ ہوگا کہ یہ اس قابل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ساتھ ہی کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، وہ سارے، پکی بات ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے جی 39 کی 53 آیت۔ اس کو پرماننٹلی بند کر سکتے ہیں تو اچھا ٹھیک ہے، مجھے آ گیا طریقہ۔ اچھا، تو یہ ہے جی 39 سورت ہے، اس کی 53 آیت ہے، یہ جو ہے کہ مایوس نہ ہو۔ یہ مایوس کا مطلب پتہ ہے نا، کہ جیسے ہم یہ سوچ لیں کہ پتہ نہیں، کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس مثال سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے، کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک گروپ، تو کہتے ہیں سر آپ کی باتیں اتنی خوبصورت ہیں، اتنی اچھی ہیں، اور ہمارے دل کو بھی بہت اچھی لگتی ہیں، تو لیکن ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کیوں بھائی، کیا کروں کا، کیا کروں کا کیا مطلب ہے؟ جی سر ہم نے بڑی فورنیکیشن کی ہوئی ہے، کوئی کڑی چھڑی نہیں، ٹھیک ہے جی، ہم نے بڑے وہ شرابیں پی ہوئی ہیں، اتنی کے ڈرم پی گئے ہوئے، ہم نے بڑے قتل کیے ہوئے، اتنے کے کاؤنٹ لیس ہیں، تو ہم اب کیا کریں؟ اب ہم اگر آئیں گے بھی آپ کے پاس اور شہادت دے دیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے، تو اتنا کچھ جو کیا ہوا وہ کیا ہو جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، جب تم اس بات کی شہادت دے دو گے، اس کو مان لو گے کہ وہ اللہ ہے، اور اس کی ماننی شروع کر دو گے، وہ پچھلے تمہارے سب معاف کر دے گا۔ یہ ہے اس کی مغفرت، کہ جو اس کے پاس شرمندہ ہو کے آ گیا ہے، اور اس نے کہا سر میں نے اتنے گناہ ہم لوگ، تو انہوں نے پھر جب تو وہ انہوں نے کہا، مطلب یہی جو لا تقنطوا، مایوس نہ ہو، جو تم نے سارا کچھ کر لیا ہوا ہے، اس ساری کو، وہ جو آیت ہے کہ بھلائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، ان کو مٹا دیتی ہیں، اور وہ پھر بندہ جو ہے وہ بھلائی کی طرف چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ساری تو جی ہیں وہ ایک اور جو بات بڑی امپورٹنٹ، ہاں جی، میں نے دیکھیں غفارہ کا جو مطلب ہے نا اردو میں، وہ آپ کو شاید بتایا نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جی پردہ ڈال دینا، چھپانا، ڈھانک دینا، پردہ داری کرنا۔ پردہ داری کرنے کا مطلب یعنی کہ اس بندے کی پردہ داری کی میں نے، یعنی مجھے پتا تھا کہ وہ غلط کام کرے، لیکن میں نے اس کی پردہ داری کی۔ چشم پوشی کرنا، اس کو اگنور کر جانا ہے نا، وہ پھر درگزر کرنا، اور گرفت نہ کرنا، اس کو پھر پکڑنا نہ، اس گناہ کے اوپر پکڑنا نہ، یہ سارے غفارہ کے مطلب ہیں۔ یہ بہت زیادہ تھے، میں نے اس وقت میرے کو وہ نہیں ہوتے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو مغفرت کی بات ہے یہ تو پوری۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ کی یہ یعنی کہ غفور کی صفت، غفار کی صفت، یہ دونوں، غفار بھی اب وہ کیا کہ انتہا درجے کی پردہ پوشی جو کرنے والا ہے وہ ہے اللہ، غفور انتہا درجے کی پردہ پوشی کر کے معاف کر دینے والا، بڑے حوصلے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
ٹھیک ہے. اس میں غفور رحیم تو بہت زیادہ پتہ ہوگا آپ کو، غفور الرحیم غفور الرحیم. تو اس میں کسی جگہ پہ غفور ودود بھی ہے کہ پیار بہت کرتا ہے، اس لیے غفور ہے. وہ بندے کو اپنے کو ود پیار بہت کرتا ہے، بغیر کسی لالچ کے جو محبت ہوتی ہے وہ کرتا ہے اپنے بندے سے، اس لیے وہ غفور ہے. اور اسی طرح سے حلیم، اسی وقت اٹھا کے دیکھو. جو یہ ایک دفعہ آئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور اسی طرح کے بڑے بڑے سردار تو آ کے کہتے ہیں کہ بلکہ دعا کی باقاعدہ انہوں نے قرآن مجید میں یہ کہ انہوں نے یہ دعا کی کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں اور ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ پتھروں کی بارش کر. دعا کی باقاعدہ میں اس آیت کا میں ریفرنس نہیں لے سکی تو، لیکن آپ پکا سمجھ لیا کریں کہ جو میں بولتی ہوں نا وہ یا تو قرآن کے اندر سے بول رہی ہوتی ہوں یا حدیث کے، اور وہ اتھینٹک ہوتے ہیں. کسی وقت میں نہیں بھی لے سکتی. کافی یہ جب آئی ہے مجھے لینے تو میں ابھی بھی ریفرنسز نکال رہی تھی، بشرا جب آئی ہے تو بہرحال کیا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، غفور حلیم ہے. ایک جگہ پہ حلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، لیکن وہ اسی وقت اٹھا کے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال دیتا. وہ آپ کو توبہ کا موقع دیتا ہے. ایک دن اس نے جو مقرر کر دیا ہوا ہے نا، فائنل اکاؤنٹیبلٹی کا دن، وہ اس لیے مقرر کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو موقع ملے کہ آپ اپنے گناہوں کو کی معافی مانگ لیں. اس سے وہ معاف کر دیتا ہے. اور وہ کل میں یہ نہیں تھا بتا سکی، آج ہی ایک ہی بات ہے تقریباً کہ انسان کی مرنے سے جب اس کو آخری ہچکی آنے والی ہوتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے اگر معافی مانگ لے کوئی، آخری ہچکی تک. پھر اس کے بعد تو ختم ہو جاتا ہے نا، پھر تو ختم ہو جاتا ہے، ہمارا عمل کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہوتی عمل کرنے کی. پھر تو سو جاتے ہیں جا کے وہاں پہ نیچے زمین کے. بھی اپنے چچا کو آخری وقت تک کہتے رہتے نا. ہاں اسلام قبول. ہاں جی. وہ ایک لڑکا تھا یہودی لڑکا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے. تو یہ بتا رہے ہو، یہ کہہ رہی ہو؟ اچھا کوئی وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کے آخری وقت تک بھی. ہاں جی، وہ میں وہی بتانے لگی ہوں، اس کے لیے یہ مثال بتانے لگی ہوں. یہودی لڑکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی بھی عیادت کرتے تھے. دیکھیں ہم لوگوں نے جو یہ چپیٹ کے نہیں جی مسلمانوں کا صرف یہ کرنا، مسلمانوں کے ساتھ یہ کہو بھائی، بلکہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرو سو دیٹ دے میں نو کہ بھئی مسلمان بڑے ٹھیک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ان کے. تو وہ یہودی بچہ تھا، اس کی عیادت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اس کا باپ بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہی از گوئنگ، دیٹ بوائے از گوئنگ. ان کو تو سمجھ، بڑوں کو سمجھ آ ہی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ شہادت دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ سوائے اللہ کے، میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی اور الہ نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تم کہہ دو. تو بچہ یہودی تھا اور باپ پاس کھڑا ہے تو وہ تو نہیں، وہ ڈر، یعنی کہ بچے ڈرتے ہیں نا کہ ہمارا باپ جو کچھ جس مذہب پہ ہے وہ کہے گا تم نے یہ کیا کیا، یا کچھ مارے یا کچھ نہ کرے. ایسے بڑی بیچاروں کو مارے پڑتی تھی جو مسلمان ہو جاتے تھے. تو وہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بچے نے نا ایسے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ بھئی شوڈ آئی، مطلب یہ وٹنس، یہ شہادت دوں کہ نہ. تو اس باپ نے کہا کہ اس ابو القاسم کہتے تھے نا نبی، یہودی تو ابو القاسم ہی کہتے تھے شیطانی کی وجہ سے کہ بھی ان کو دکھ لگے بیٹا ان کا جو قاسم وہ فوت ہو گیا تھا، ابو القاسم ہی کہتے تھے انہیں، تاکہ ہر دفعہ ان کو پنچ کیا جائے کہ بھی تمہارا بیٹا کوئی نہیں ہے. تو خیر وہ اس نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو. تو اس نے وہ پڑھا، شہادت دی، اشہد ان لا الہ پڑھ لیا اور وہ فوت ہو گیا بچہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک اور انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یہ دیکھیں ذرا، سارا وقت وہ یہودی تھا بچہ، آخری ٹائم پہ اس نے شہادت دے دی
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شکر منا رہے ہیں کہ بھئی شکر ہے اللہ تعالیٰ تو نے ایک اور انسان کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیا جس نے یہ کہہ دیا ہوا ہے شہادت اور دل سے دے دی ہوئی ہے، دل سے دے دی ہوئی ہے، اس کو بچا ہی لیں گے شاید شفاعت وغیرہ جو آپ کو پتہ ہوگا۔ بہرحال اچھا، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود کیونکہ غفار ہے، یہ ہاں میں ایک بات آپ کو اور جو بتانے لگی تھی وہ یہ تھی کہ جب اس نے کہا نا ابو جہل نے کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے اللہ اگر ہم غلط ہیں، تو یہ آیت ہے، میں کل اس کا لے آؤں گی ریفرنس بھی، تو کہ ہم پہ پتھروں کی، تو کوئی پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے پھر کسی آیت میں کہا ہوا ہے کہ ہم کیوں عذاب دیتے جب کہ تم ان کے درمیان میں تھے، یعنی تم اور تمہارے ساتھ کچھ ایمان لے آئے ہوئے تھے لوگ، وہ وہاں پہ تھے، ہم کیوں ان کو عذاب دیتے کہ تم بھی بیچ میں پیسے جاتے۔ اور دوسری بات یہ، اس کو دھیان سے سنیں کہ وہاں پہ کچھ وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو حنیف نہیں کہتے تھے، حنفی نہیں، حنیف کہتے تھے انہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے۔ تو کچھ لوگ ابھی بھی اتنے کفر شرک ہر چیز کے دور میں بھی وہ پردے، اس کے پردے، کعبے کے پردے پکڑ کے تو کہتے رہتے تھے غفرانہ کا ربانہ، غفرانہ کا ربانہ، کہ ہمیں تیری وہ چادر چاہیے مغفرت والی، ہمیں نہیں پتہ چل رہا، وی آر سو کنفیوزڈ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کیا ٹھیک ہے، تو ہم تیری مغفرت کی چادر مانگتے ہیں، غفرانہ کا ربانہ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو مغفرت میری مانگتے رہتے ہیں حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، ایون دین میرے پاس ان کا اتنا ریگارڈ ہے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ان کا اتنا ریگارڈ ہے کہ میں پتھروں کی بارش نہیں کروں گا۔ سمجھ آئیے یہ کتنی مطلب کہ یہ چیز ہے حلیم، کہ اسی وقت اٹھا کے آپ کو جہنم میں نہیں ڈال دیتا، آپ کو ٹائم دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو پردہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور غفرانہ کا کہتے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور ان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ہے صحیح، وہ مسلمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دیتا؟ یہ ایک اس کے حلیم ہونے کی وہ ہے۔ اب جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اتنا حلیم ہے اور اتنا وہ غفور ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اور قیامت والے دن بھی اتنی بڑی اپنی چادر کے نیچے چھپنے دے گا لوگوں کو، ان کی مغفرت کرے گا، ان کی پردہ پوشی کرے گا، ان سے حساب نہیں لے گا، انہیں کہے گا میں نے تمہیں آج بھی میں نے پردہ ڈال دیا تمہارے گناہوں پہ، کسی کو نہیں پتہ لگنے دوں گا، اور مجھے تو پتہ ہی ہے لیکن میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، جاؤ معاف کر دیا میں نے تمہیں۔ تو وہ اتنا اگر غفور ہے تو وہ اپنے بندوں سے بھی چاہتا ہے کہ ذرا سی بات کے اوپر ڈنڈا لے کے شروع نہ ہو جاؤ، بھائی تم لوگ تو ہے ہی ہو جائے، تم تو ہو ہی جھوٹے، تم تو فلانے ہو۔ بچوں کو خاص طور پہ یاد رکھیں، آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے، دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ربوبیت، رب اللہ ہے نا، رب ہے نا وہ ہمارا، اس نے ربوبیت کی آپ کو بھی دی ہوئی ہے، آپ کو بھی دی ہوئی ہے، مجھے بھی دی ہوئی ہے۔ بچوں کی ربوبیت کرنی ہے، ہم نے رب کی طرح کا کیریکٹر اپنا بنانا ہے۔ کسی بچے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، بچے بیچارے کئی بار بول بھی دیتے ہیں نا کہ وہ ان کو نہیں پتہ نہیں چلتا، نہیں ڈر کے بولتے ہیں، ڈر سے بولتے ہیں، تو ہاں ماں ڈر، تو اس کو آپ نے اب رب والی آپ نے اپنی صفت یہاں پہ لانی ہے، آپ نے صبر کرنا ہے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہنا جھوٹ بول رہے ہو، آپ نے ایک دفعہ کہنا ہے جھوٹ بول رہے ہو، وہ 10 دفعہ دن میں بولے گا پھر جھوٹ، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ نہیں کہنا کہ تم جھوٹ بولے ہو، مجھے پتہ چل گیا کہ تم جھوٹ بول، وہاں آپ نے یہ آیت سنے، اب جو صبر کرے، یہ ہے جی 42 سورت ہے اور اس کی 43 آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو صبر کرے، دوسرے کی پردہ پوشی کرے، اس کے گناہ کو ابھار کے ساری دنیا کو بھی نہ بتائے، اس کو بھی نہ بتائے، اس کی پردہ پوشی کر دے، اس کو کورنگ مار دے اس کے اوپر، تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے،
یہ رب کا کام ہے نا. تو انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو بڑے حوصلے کا کام ہے، لیکن یہ کرنا ہے ہم نے. اگر ہم اسے کہیں گے کہ تو جھوٹ، اب اس کا میں نے کیا کیا تھا، میں نے ایک طریقہ کیا تھا اور اس کا مجھے بہت فائدہ ملا ہے، آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. میں بچوں سے یہ کہتی تھی کہ آئی کانٹیکٹ، میں کہتی تھی مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے کہ آج اسکول میں کیا ہوا تھا. آپ کی کسی لڑکے سے لڑائی ہوئی ہے، آپ کے ٹیچر نے آپ کو ڈانٹا ہے، آپ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، جو کچھ بھی ہے مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آ جاتا ہے. آئی کانٹیکٹ رکھیں بچے کے ساتھ. جب بھی آپ اس سے کوشچن کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کچھ گپلا اس نے مارا ہے یا غلطی کی، آپ اس سے آئی کانٹیکٹ رکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس سے کہیں بس بیٹا آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں. آدھا جھوٹ وہ وہیں چھوڑ دے گا جب آپ اس کو کہیں گے نا میری آئی کانٹیکٹ رکھو میرے ساتھ. یہ تو نہیں آپ کہیں گے آپ میری ادھر بیٹے میری طرف دیکھ کے بات کریں. ایک تو یہ ہو گیا. اب اس کی ایک لائٹر نوٹ کے اوپر، چھوٹا ہے نا ٹیمی، تو جب تھا چھوٹا تو میں یہ کہتی تھی، اور کب نہیں بولتے تھے جھوٹ، کبھی نہیں کوئی بھی میرا بچہ جھوٹ نہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس نے اس میری ترکیب کو پھل لگایا کہ جھوٹ نہیں بولتے. اچھا جی، میں نے کہا کہ وہ ڈائری نکالو اپنی اور دکھاؤ مجھے آج کیا ہوم ورک ملا ہے. تو کہتے میں نے نہیں لکھا. میں نے کہا آپ کو پتہ تو چل ہی جاتا ہے سارا کچھ آپ کو پتہ تو چل. میں نے کہا نہیں، مجھے وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو غلط ہوئی ہوتی ہے. اب دیکھیں آپ سیکنڈ سٹیپ، کہ مجھے وہ بات پتہ چل جاتی ہے جو غلط ہوئی ہوتی ہے. یہ اسکول کا ہوم ورک لکھ کے لانا ہے آپ نے، یعنی بچے لیتے ہیں نا لیوریج ہاتھ، تو اس نے یہ لیا کہ جی میں نے کہا نہیں، مجھے وہ باتیں پتہ چلتی ہیں جو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی ہے یا آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہوتی ہے، تو وہ مجھے پتہ چلتی ہیں. ہوم ورک لکھ کے لانا کل سے لکھ کے لانا. میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں میری بیٹیوں کہ یہ مسئلے ہیں، بچے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ تو یہ آپ نے اگر ان کے ساتھ رکھا تو یقین کریں پھر بچے جھوٹ نہیں بولتے. لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس نے کہنا ہے کہ ماں کو پتہ تو چل گیا ہے، ناؤ شی کین ڈو، کہ مجھے تھپڑ مارے گی، ڈنڈا مار دے گی، کچھ کرے گی. بٹ ماں کو پتہ چل گیا ہے. ماں کو جیسے رب سے ڈرنا ہے نا، اگر بچوں کو یہ بتا دیں کہ ماں ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کا ان اینڈ آؤٹ جان سکتی ہے اور جان لیتی ہے. پکا مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ آج اس کی کسی لڑکے سے لڑائی ہوئی ہے یا کسی لڑکی نے کچھ کہا ہے، یعنی بیٹیاں تھیں تو. اور یہ جیسے وہ مشنری اسکول میں پڑھتی، بھائی میں کیا کروں، بس انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا تھا انہوں نے، میرے بچوں ابا جی یہی ان کے فادر کا یہ. تو خیر کوئی بات نہیں، پڑھیں بھی جائیں. تو وہ مشنری اسکول میں پڑھتی، تو وہ آئی تو میں نے کہا نا ربیہ کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے وہ میں نے آپ نے کہا ہوا تھا کہ ایسے کرتے ہیں دعا، تو ایسے نہیں کرتے. وہ تو ایسے ہی کرواتے تھے نا، ساری اسمبلی کو ایسے ہاتھ کروا کے کرواتے تھے دعا. ان کی یہ طریقہ ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے. تو آپ نے مجھے کہا تھا ایسے دعا کرنی ہے، میری اتنی ساری بےزتی کر دی سب کے سامنے. وہ ٹیچر کہتی ہیں ایسے تو فقیر کرتے ہیں دعا، ایسے تو فقیر کرتے ہیں ہاتھ، ایسے فقیر کرتے ہیں ہاتھ. اس کی یعنی اس کو وہ کرنے کے لیے ڈسگریس دینے کے لیے کہ بھئی ایسے تو فقیر کرتے. میں نے کہا آپ نے کل پھر ایسے ہی کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کے سب فقیر ہیں. آیت ہے یہ کہ ہم فقیر ہیں اور تو غنی ہے نا. تو میں نے کہا آپ نے ایسے ہی کہنا ہے. تو اس نے پھر ایسے ہی کہا. اس طرح سے اپنے بچوں کو پکا کرنا ہے، ان کی عیب جوئی کر کے، ان کے عیب ان کو بتا کے کہ تم تو ایسے ہی ہو، تم وہ پھر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ایک بائی دا وے بات آ گئی یہ صبر سے. اس جو آیت میں نے بولی ہے نا 42 کی 43 آیت، کہ جو صبر کرے دوسرے کی پردہ پوشی کرے، یہ بڑے حوصلے کے کام ہے اور یہ حوصلہ ہم مدرس کے اندر ہونا چاہیے. اچھا جی، اور 40 سورت نمبر 40 ہے
سورہ مومن اس کی 30 آیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس نے کہا غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب. غافر الذنب ہے، غافر تو پتہ چل گیا نا کون، مغفرت کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، عیب چھپا لینے والا اور اس کو معاف کر دیں. غافر ذنب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ان کی پردہ پوشی کرنے والا ہے اور ان کو چھپا دینے والا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے. اور کیا ہے؟ قابل توب ہے. توبہ کل ہم نے پڑھا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے، قابل قبول کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن شدید العقاب ہے، شدید العقاب بھی ہے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ پیچھا کسی کا کرنے لگے تو پھر اس کو روک کوئی نہیں سکتا، وہ پیچھا کر کے پکڑ کے سزا دے کے چھوڑتا ہے اور وہ بڑی شدید ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ذی طول ہے، وہ بہت ہی رحمان رحیم، نعمتیں دینے والا، خزانوں کا مالک، یہ سب ذی طول کا مطلب ہے. یہاں اس کا نہیں ہے، لیکن یہ کیونکہ پوری آیت کے بیچ میں نا پھر وہ میں نے توڑا نہیں اس کو. جی ذی طول، ہاں، غافر ذنب قابل التوب شدید العقاب ذی طول. اچھا جی، اب ایک شرط اور کیا رکھی ہے. اچھا، شرک کے متعلق بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہوئی ہے اور بڑی ڈیپ ہے، اور ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک جو ہے نا وہ اتنا انویزیبل اور اتنا ان نوٹیبل ہوتا ہے کہ جیسے اندھیری رات ہو، اس میں ایک کالا پتھر پڑا اور اس کالے پتھر کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو، وہ کتنی انویزیبل ہوتی ہے، وہ کتنی ان نوٹیبل ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے شرک، چپ کر کے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے. چھوٹی سی چیز کو بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ شاید وہ استغفر اللہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہوا ہے، یہ وہ بینڈ سے لگا بچے باندھ لیتے ہیں بینڈز اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اس کی چیز ہے، شاید حفاظت کی چیز ہے یا کچھ، اللہ مجھے معاف کرے. بہرحال یہ انہوں نے کہا ہوا ہے، اس کو ہم نے دماغ میں رکھنا ہے کہ اتنا دھیان رکھنا ہے کہ ذرا سی بھی کوئی بات شرک کے قریب نہ چلی جائے. اچھا جی، اب غفار کے لیے میں یہ ہے جی 20ویں صورت ہے سورہ طٰہٰ، اس کی 82 آیت ہے، 20ویں صورت کی 82 آیت ہے. وہ میں اس کے لیے غفار ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے لیے غفار ہوں جو توبہ کرے، مجھے مانے، میری باتیں مانے، ایمان، ٹھیک ہے جی، مجھے مانے، میری باتیں مانے، اپنے عملوں کو درست کرتا رہے. غلطی ہو گئی ہے تو ان کو مینڈ کرتا رہے، ان کو ٹھیک کرتا رہے، اور ہدایت کا طلبگار ہو، مانگ رہا ہو کہ اللہ جی مجھے ہدایت دے دے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آج ہمارے ایک بڑا اچھا کسی نے کہا ہوا ہے کہ اللہ گیوس اینڈ فرگیوس، مین ٹیکس، نہیں، مین بھول جاتا ہے، مین گیٹس اینڈ فرگیٹس. اللہ گیوس اینڈ فرگیوس، مین گیٹس اینڈ فرگیٹس، لے لیتا ہے مگر پھر شکر چکر ادا نہیں کرتا، بھول جاتا ہے. تو یہ جی ہماری آج کی یعنی غفار بہت بڑا ہے، وہ اتنی چھوٹے سے ٹائم میں کور نہیں شاید میں کر سکی، کہ تھوڑا بہت تو کر ہی دیا ہوگا. تو بس یہ میرا خیال 36 38 9 منٹس ہو گئے. تو اجازت، اللہ حافظ.